الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وسندنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مزر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. بہت ہی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائی اور بہت ہی قابل احترام اور رسپیکٹڈ مائیں اور بہن، پروگرام کا مقصد قوموں کو رخ دینا ہوتا ہے، ڈائریکشن کو طے کرنا ہوتا ہے، قوم کے اندر عمل کے لیے جذبات پیدا کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے پیچھے جو محنت کی گئی ہے یہاں کے مقامی علماء نے، اس کے پیچھے جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جلسے ہوتے ہیں اور جو صورتحال ہمارے محلوں کی، علاقوں کی، بستیوں کی جلسے سے پہلے تھی وہی بعد میں باقی ہے. اس وجہ سے یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہے یہ بھی، اور جو ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں ہیں یہ بھی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کچھ عملی کرنے کے کام
کچھ پریکٹیکل سولوشن یہاں سے اپنے دل و دماغ میں لے کر جائیں گے اور اس پر عمل بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں. آواز میں ابھی دم نہیں ہے. نہیں پیچھے بیٹھے بیچارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. اپنی نسلوں کے لیے جو کچھ آپ سے کہا جائے اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم سے پہلے ایک عالم دین آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو بھی باتیں رکھی سب قابل قدر تھی. ان کو ہم عملی شکل میں کیسے لائیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے نظریہ پیش کر دیا, تھیوری پیش کر دی, ایک کام پیش کر دیا, لیکن زمینی سطح پر اس کو لانا کیسے, زمینی سطح پر اس کے لیے کرنا کیا ہے, اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, دستور عمل کیا ہے, کرنے کے کام کیا ہیں, جب تک کہ یہ چیز واضح نہ ہو اس وقت تک قوموں کا رخ صحیح نہیں ہوتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف نظریے کا مذہب نہیں ہے, یہ صرف تھیوریز کا مذہب نہیں ہے, یہ صرف خیالات اور تصورات کا مذہب نہیں ہے. اس مذہب نے اپنی لمبی تاریخ میں جو ریکارڈ بنایا ہے وہ صرف تھیوریز کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے, تھاٹ کی وجہ سے نہیں. اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک ایکشن پلان پیش کیا ہے اور ایسا مضبوط اور ایکشن پلان تھا کہ اس کے ذریعے سے اس نے عملاً یہ ثابت کیا ہے دنیا کے سامنے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس سرزمین پر گزارنے کا پریکٹیکل راستہ کیا ہے. اور پوری دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کے شہر, گاؤں کے گاؤں, ملک کے ملک تبدیل ہو رہے ہیں. صرف تھیوریز سے کہیں بھی انقلاب نہیں آیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا آج تک کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ ہاں یہ تھیوریز اور اس سے یہ انقلاب آ گیا. آپ کسان کے سامنے کھڑے ہو کر یا پورے کسانوں کو, یونین ہوتی ہے نا کسانوں کی, پوری یونین کو بلا دیجیے اور ان کے سامنے بہت اچھے انداز میں بڑے دلائل کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ کھیتی کیسے اچھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو بہترین قسم کی بریانی کھلائیے اور واپس گھر بھیج دیجیے. کھیتی اچھی ہو جائے گی؟ ارے بتاؤ بھیا, کھیتی اچھی ہو جائے گی؟ فصل بہترین تیار ہو جائے گی؟ دنیا میں نظریے کے بعد, تھیوری کے بعد ایکشن پلان اصل ہوتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ایک طرف نظریہ, ایک طرف مضبوط قسم کے عقائد, فیث, بلیف اس نے پیش کی, اس کے بعد جو اس نے پریکٹیکل ماڈل پیش کیا ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب سب کہیں وہ آواز پہنچ گئی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے, مانا ہے. اپنے بھی مانتے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں. ایم این رائے یہ ایک رائٹر ہے, بہت نالائق بدماش ٹائپ کا ہے, یہ ایتھسٹ ہے, بے دین ملحد ہے, کوئی واسطہ نہیں مذہب سے, دھرم سے, اللہ سے, ایشور سے, گاڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. لیکن اس نے جب
حضور کی سیرت پر قلم اٹھایا اس نے تو اس نے کھل کر یہ بات کہی کہ میں ایتھیسٹ ہوں، مذہب کو نہیں مانتا، لیکن دلائل کی وجہ سے، آرگومنٹس کی وجہ سے اور ایویڈنسز کی وجہ سے میں اس حقیقت کے اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری تاریخ انسانی میں اگر پریکٹیکل انقلاب، عملی انقلاب کسی نے برپا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک فرینچ رائٹر ہے لامارٹین، اس کے نام سے بڑے بڑے اسکول ہیں آپ کے لکھنؤ میں بھی، اور ہمارے بہت سے بیچارے کیا کیا ان کو، وہ بھی اپنی رائے ٹپکاتے ہیں کسی طرح بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کے لیے اگر ذلت سے بھی گزرنا پڑے تو وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس نے یہ بات لکھی ہے ہسٹری آف ٹرکی کے اندر، اس کی ایک کتاب کا نام ہے، اس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ اگر پوری تاریخ انسانی کو کھنگالا جائے اور تین چیزیں سامنے رکھی جائیں کہ کسی شخص کا مقصد کتنا عظیم، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس وسائل کتنے کم ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد اس مقصد میں کامیابی کتنی عظیم الشان ہے، تو اس نے آگے لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص ایسا سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر مقابلہ کرے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، خدا کی قسم اگر مسلمان اپنے آقا کے اس طریقے کو اختیار کر لے جو آقا نے اس دور میں اختیار کیا تھا، آپ کے موجودہ وسائل اور ریسورسز پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس کے پیچھے حضور کی پوری زندگی سمٹ کر آ گئی، یعنی آپ کا مقصد کتنا عظیم الشان، پوری تاریخ انسانی میں اتنا بڑا مقصد لے کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میں انبیاء کو بھی سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا مقصد، جتنا عظیم الشان مقصد خدا کی طرف سے لاسٹ میسنجر اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا مقصد پوری تاریخ انسانی میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ آپ کا مقصد صرف مکہ اور حجاز نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف مدینہ اور جزیرۃ العرب نہیں تھا، آپ کا مقصد پوری انسانیت کے ایک ایک فرد تک حق کی آواز کو پہنچانا تھا، اور اسی کی آپ سے شہادت دلوائی گئی، اعلان کروایا گیا کہ آپ بھی اپنی زبان سے اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الناس، آپ اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے کہ اے پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی۔ اللہ نے بھی جب اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کروایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے تمام فرد بشر کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کا انٹروڈکشن قرآن نے کرایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارا عالم، ہمارا گلوبل، ہماری دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے،
آج کی ریسرچ، آج کی تحقیق، آج کی ڈسکوریز یہ کہتی ہیں کہ جس گلیکسی پہ ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دوسرے عالموں کے مقابلے میں بس ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر ہے۔ حضور صرف اس عالم کے نبی نہیں ہیں، سارے عالموں کے نبی ہیں۔ عوالم کتنے ہیں پتہ ہے؟ ان کی تعداد آج تک نہیں پتہ لگائی جا سکی کتنے عوالم ہیں۔ اس کی ایک عجیب و غریب تفسیر ہے۔ ہماری جو دنیا ہے چھوٹی سی، جو سورج ہماری دنیا پر چمکتا اور دہکتا ہے، اس کی جو کہکشاں ہے، اس طرح کے 20 لاکھ سورج گردش کر رہے ہیں، اور گردش کے باوجود، پوری تیزی سے حرکت کے باوجود، آپ نے کبھی اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں خلل دیکھا، نقص دیکھا، امپرفیکشن دیکھا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بھی، اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ انسانوں اپنی نگاہوں کو لے جاؤ اس آسمان کی طرف جس کو ہم نے عجیب و غریب انداز میں بنایا ہے، اور ہم نے اس کو کیسا سجایا ہے۔ وما لها من فروج، میری بناوٹ میں ذرہ برابر کوئی نقص اور کمی نہیں۔ سارے عوالم کے لیے آقا کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب جس طرح اس سرزمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے دربار میں اگر سکہ چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ایسے ہی جو دوسری کائنات ہے اس میں بھی بسنے والوں کی کامیابی کے لیے اگر سکہ چلے گا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اگر آپ کے عمل پر آقا کی مہر نہیں ہے، خدا کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ صاف یہ اعلان ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ کہیں کہا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اس سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اطاعت، میری اتباع کرنا پڑے گی، تب جا کے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، جس نبی نے ہمارے سامنے بہترین پریکٹیکل ماڈل، بہترین آئیڈیل لائف، بہترین قابل تقلید نمونہ جس نے پیش کیا ہو، آج وہ امت صرف تقریروں پر بھروسہ کر کے یہ سمجھے کہ انقلاب آ جائے گا، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان محنتوں کو ہم سمیٹیں، ان محنتوں کے ذریعے سے ہم انقلاب برپا کریں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں بس 3 باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ 3 باتیں عملی طور پر شروع کر دی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نسلوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سب؟ کریں گے؟ زور سے کہیے، ابھی آواز نہیں آ رہی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بہت آسان کام ہے، سہل ہے، بس دل پر لینے کی اور تھوڑا سے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ
یہ 3 کام جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں سارے کے سارے عملی کام ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہم اپنے آقا کے سامنے شفاعت کا منہ لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ کس منہ سے ہم آقا کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ہم میدان محشر میں آقا کے سامنے آنے کی ہمت کریں گے؟ اگر ہمارے پاس اتنا تھوڑا سا وقت بھی آقا کے نام پر دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم شاید ہم ایمان میں بھی نہیں۔ جھوٹے دعوے، آپ سے ابھی کوئی آدمی، ملک کا ایسا آدمی جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، وہ آپ کو ٹائم دے دے، آپ 3 بجے رات میں 2 بجے رات میں اس کے ساتھ گیٹ کے سامنے ایک غلام بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پوری کائنات کا خالق اور مالک اپنے آقا کے لیے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے اور اس کے مطابق اپنے بچوں تربیت کرنے کے لیے آقا کی طرف سے آپ سے وقت مانگا جائے، اور آپ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی آقا سے بے وفائی نہیں۔ اس وجہ سے سب یہ طے کریں، ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ، جو ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں سن رہی ہیں، وہ بھی اب ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور جانے کے بعد اس کا ایک عمل، اس کا نظام طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شروع کر دینا ہے۔ پہلا کام اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کو تبدیل کرنے کے لیے اور افراد سازی کے لیے، اچھی بہترین قسم کی تربیت کے لیے پہلا کام آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے گھر میں آقا کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا کریکٹر، آپ کی لائف، آپ کی بایوگرافی ہم اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی آپ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ دنیا میں جن قوموں کے سامنے اپنے ان لوگوں کی تاریخ نہ ہو جنہوں نے دنیا کے رخ کو موڑا ہے، وہ قومیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں، وہ قومیں اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹیٹیز ختم کر دیتی ہیں۔ اس وقت اس سرزمین پر آپ دیکھیں گے جہاں سانس لے رہے ہیں، وہ جن کی ریئل کوئی ہسٹری نہیں ہے، پوری ہسٹری، پوری تاریخ گڑھی ہوئی تاریخ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس گڑھی ہوئی تاریخ کو کیسے قوت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سے اگر ایویڈنسز مانے جائیں، دلائل مانگے جائیں، اتھینٹک اگر ان سے پروف مانگا جائے، وہ اپنی تاریخ کا پروف نہیں دے سکتے۔ لیکن دیکھیں اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے، اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کس انداز میں کتنی قوت کے ساتھ وہ تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ رخ موڑتی ہے، تاریخ ڈائریکشن کو پھیر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ آقا کی سیرت، آقا کی تاریخ، آپ کی ہسٹری، آپ کی لائف گھروں میں پڑھنا تقریباً چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلے مائیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، مجددین، مصلحین، دعاة پیدا ہوئے ہیں، ان کے گھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں
کہ وہ مائیں روزانہ اپنے بچوں کے سامنے انبیاء کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں بچپن ہی سے ایسے مضبوط تیار ہوتے تھے کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کے ریشے ریشے میں آقا کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت، شریعت کی محبت ایسا رگ و ریشے میں اترتی تھی کہ وقت کا فتنہ، وقت کا کوئی طوفان حق سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس موقع پر اس واقعے کو ذکر کرنا بہت ہی مؤثر ہوگا، جس میں ہندوستان کے بڑے عالم نے حضرت مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے اپنے سفر حج میں، جو ان کے سامنے پیش آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں تربیت کرتی تھی، غربت، فاقے کے باوجود اپنے بچوں کو کیسا تھی آقا کی سیرت اور آقا کے اخلاق کی روشنی میں کیسی زبردست ان کی تربیت کا انداز ہوتا تھا۔ وہ ان کا یہ بیان ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، روداد میں سفر حج کی، کہ ایک دن میں مسجد نبوی سے صلاۃ و سلام پڑھ کر میں واپس آ رہا تھا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دور پر کوڑے دان پر ایک بچہ وہ کوڑے میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں تقریباً 2.5 دن سے اور 2 دن سے میں ایسا بھوکا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز کھانے کی مل جائے، اس سے میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک دم سے جیسے اندر سے وہ کانپ گئے ہوں۔ فوراً اس بچے کو بہت اچھے انداز میں محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے پر آئے جہاں ان کا قیام تھا، اور جو کچھ یہاں سے لے گئے تھے اس وقت، یعنی آج سے تقریباً 80 یا 82 سال یا کچھ زائد و کم اسی کا یہ دور ہوگا، اس وقت مکے اور مدینے کے حالات جو تھے وہ ایسے تھے کہ حجاج سب سارا سامان اپنا خود لے کر جایا کرتے تھے، اور جہاں جہاں مسلم اسٹیٹ تھی وہ بھی حج کے زمانے میں شپ سے اپنا سامان حاجیوں کی خدمت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو وہ جو کچھ لے کر گئے تھے انہوں نے اس بچے کو کھلایا اور بڑی محبت سے اس کو پیار کرتے، اور اس کے بعد جب کھلا دیا تو اس بچے نے بڑے مانا انداز میں ان کو اس نے دعائیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ان کے ساتھ کوئی بھی احسان کریں گے تو فوراً وہ دعائیں دیتے ہیں، تو اس بچے نے اپنے معصومانہ انداز میں دعائیں دی۔ تو مولانا کے دل پر اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ تو اس نے کہا میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن آپ میری ماں سے اجازت لے لیجیے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور گئے۔ چلتے 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 مدینے کے بالکل باہر کے علاقے میں جب پہنچے تو اس کا گھر آیا، دیکھا ایک بوسیدہ ٹوٹا ہوا گھر، اور وہ بچہ اپنے گھر کے اندر گیا اور گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ یہ مولانا باہر کھڑے ہو گئے، جلدی سے وہ اپنی ماں کو بلا کر لایا، پردے کے پیچھے ماں آئی، اور جب حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ بیوہ عورت ہے اور ان کے 4 بچے ہیں چھوٹے، اور کسی کے گھر میں کام کر کے ان بچوں کی پرورش کر۔ تو مولانا نے کہا کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے آقا کے شہر میں کرتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو ہندوستان لے جاؤں اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ میں یہ نسبت جڑی ہوئی، میں یہ بچہ میرے کے شہر کا ہے، بس اس وجہ سے میں اپنے بیٹے سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گا، اور جب یہ حافظ عالم بن جائیں گے تو میں خود سے لا کر آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ سوچئے کہ ماں کتنا حالات سے ٹوٹی ہوئی ہوگی کہ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت بھی دے۔ ماں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے نفس جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے وہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک، اس وقت ویزے وغیرہ کے مسائل نہیں ہوا کرتے، تو
لے کر چلے۔ اب جب مدینے کے یعنی روضہ اقدس کے مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آج کل جہاں بقی ہے، بقی کے سامنے بہت بڑا میدان ہے، عام طور پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اسی میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ اس دور میں وہاں پر کھانے پینے کے ٹھیلے لگا کرتے ہیں، تو وہ بچہ جب بھی کسی ٹھیلے کے پاس سے گزرتا وہ کہتا چچا جان یہ آپ کے ملک میں ملے گا؟ تو وہ کہتے ہاں بیٹے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ پھر آگے چلتا چچا جان یہ آپ کے ملک میں ملے گا؟ کہا ہاں بیٹے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ اچانک چلتے چلتے جیسے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا آیا، اس نے اپنے معصومانہ انداز میں، بھولے بھالے انداز میں اس نے اپنی انگلی گنبد خضرا کی طرف اٹھائی اور کہا چچا جان یہ گنبد خضرا اور اس کے نیچے آرام فرما میرے آقا یہ آپ کے ملک میں ملیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سے مولانا رک گئے، سر اپنا نیچے کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر سر اٹھایا اور کہا کہ بیٹے یہ چیز وہاں نہیں ہوئی، اور اگر یہ چیز وہاں ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، یہی چیز مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ چچا جان معاف کیجیے گا، اگر آپ کے ملک میں میرے آقا نہیں ہے، اگر آپ کے ملک میں یہ گنبد خضرا نہیں ہے تو میں اپنے آقا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں خوشی کے ساتھ پوری زندگی اسی فقر و فاقے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ سلام ہو اس بچے پر اور اس سے بھی زیادہ بے شمار خدا کی رحمتیں ہو اس غریب یتیم بیوہ ماں پر جس نے فقر کے باوجود، غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود، تنگی تنگدستی کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کے قلب و جگر میں آقا کی ایسی محبت پیوست کی کہ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ پوری زندگی فقر و فاقے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار، لیکن آقا کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ اس ماں کا کام تھا روزانہ ہے جتنے سخت حالات رہے ہوں، روزانہ اس شام کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اور ان کے سامنے آقا کی سیرت، آقا کی زندگی، آقا کی حدیثیں جب وہ پڑھتی تھی تو وہ حدیثیں، وہ اخلاق، وہ تعلیم اس کے بچے کے دھیرے دھیرے قلب و جگر میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے عشق نبی کا ایسا چراغ روشن ہوا کہ وہ بچہ پوری زندگی خوشی کے ساتھ آقا کے در پر رہنے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حالات چاہے جتنے سخت۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر روزانہ آقا کی حدیثیں، آپ کی زندگی کو پڑھنا آج ہی سے جا کر نظام بنائیے اور کل سے باقاعدہ شروع کر دیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میں یہ کہوں، آپ میری بات کو برا نہ مانیے گا، میں کروں گا نہیں ایسا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی یہاں ہم ایک ایک کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے کر کے یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا آپ اپنے بچوں پر رحم کھا کر 10 منٹ دین کے نام پر دیتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد؟ کیسے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد؟ لو اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب کا تابع ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ خدا کی قسم یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
اس وجہ سے یہ پورا مجمع، ساری مائیں بہنیں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں اس کام کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر گھر میں کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ، اللہ بس معاف فرمائے، اگر ہمارے گھر میں آقا کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں حدیث پاک کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو اور ہمارے گھر میں آقا کی سیرت پر کوئی کتاب، ہم مسلمان ہو ہمارے گھر میں حدیث نہ ہو، ہم مسلمان ہو ہمارے گھر میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو، اس سے بڑا مسلمانوں کا کوئی جرم نہیں۔ کیا ہم تبدیلی لائیں گے، کیا انقلاب برپا کریں گے، اور کیسے اپنی نسلوں کو کفر شرک کی جہنم کی آگ سے بچائیں گے اگر ہمارے گھر حدیث کی کتابوں سے ویران ہیں؟ اس وجہ سے یہ اللہ کے سامنے طے کریے، میں کوئی محاسب نہیں ہوں، میں بس آپ سے فریاد کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لجاجت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ آپ سے درخواست، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو سنبھالیے۔ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کل جائیں جہاں کتابیں ملتی ہوں، وہاں سے آقا کی سیرت پر کتاب لے کر آئیے، آقا کی زندگی پر کتاب لے کر آئیے، حدیث پاک کی کتاب لے کر آئیے، قرآن پاک کا ترجمہ لے کر آئیے، روزانہ بھی آپ یہ کام کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے صحیح انداز شروع تو ایک مہینے کے اندر بچوں پر اثر اپنی نگاہوں سے خود۔ اس وجہ سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب بتائیں کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ پیچھے بہت سے لوگ، ان کے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں اٹھے، نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، ہم دکھائیں، ہم اوپر دیکھ رہے تو دیکھ رہے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، میں نے تو بس ہاتھ اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہو۔ اصل شہادت اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دل میں جو آپ نے نیت کی ہے، دماغ میں جو آپ نے فیصلہ لیا ہے، وہ سب اس ذات کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے انسانوں، تمہارا رب وہ ہے کہ جس کی نگاہوں سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں اگر ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے انسانوں، تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، تمہارا رب ان سے بھی واقف ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ آپ ہے سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے۔ تو دل سے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آواز کچھ بدل گئی نا، یہ بھی ایک سیرت ہی کا پہلو ہے۔ ہارن اتنا تیز نہ ہو کہ جو نہ سننا چاہیں ہم زبردستی ان کے کان کھول دیں، نہیں، آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہ سیرت کے ہر پہلو پر دھیان رکھیں۔ بہت سی ہماری غلطیوں کی وجہ سے سیرت کا میسج غلط چلا جاتا ہے۔ نہ آقا علیہ السلام کے یہاں یہ مزاج تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنی آہستہ سلام کرتے تھے کہ جو سو رہا اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، جو جاگ رہا ہو سن لے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہم انشاءاللہ پورے طور پر آقا کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اختیار کریں گے۔ اس کے لیے عملی پلان کیا ہو، میں نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہم سب کو کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے
کہ اس وقت جو فتنے ہیں، جو اٹیکس ہیں، جو طوفان اور آندیاں چاروں طرف منڈلا رہی ہیں، وہ ہمارے بچوں سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں، ہماری بچیوں سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں، اور ہمارے گھر کے افراد سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں، اس میں سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے زیادہ دلوں کو تبدیل کر دینے والا فتنہ ہے جو عصر حاضر کے نئے مغربی نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر نظام تعلیم صحیح ہو تو اس سے لوگ تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور اگر ایجوکیشنل سسٹم خراب ہو تو اس سے لوگ بگڑتے ہیں۔ نہ اس پر اگر سامنے غیر ہوتے اور وہ منسٹر ہوتے جو نظام تعلیم چلاتے ہیں تو ان سے اس اعتبار سے بات کی جاتی۔ آج جتنا بھی پورے ملک میں کرپشن ہے وہ جاہلوں کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، جو کرپشن ہے، بگاڑ ہے، لوٹ مار ہے، گھپلے ہیں، گھوٹالے ہیں، کن کی وجہ سے؟ جاہلوں کی وجہ سے ہے، کسانوں کی وجہ سے ہے، رکشہ چلانے والوں کی وجہ سے ہے، مزدوروں کی وجہ سے ہے، غریبوں اور یتیموں کی وجہ سے ہے۔ نہیں، سارا کرپشن اسی نظام تعلیم کے تیار کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے ہائی کورٹ میں ہو، چاہے کسی اور پارلیمنٹ میں ہو، جہاں بھی بہت منظم انداز میں کرپشن کی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، وہ سب اسی نظام تعلیم کے پروردگار۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے وہ بچے جو اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں، کسی چیز کو تیاری کر رہے ہیں، وہ پوری محنت کے ساتھ اپنی تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے ہر بچے کو 1 گھنٹے کا اسلامی کلاس جو مسجدوں میں چلتا ہے، مکتب کے نام پر چلتا ہے، ہم یہ فرض سمجھے اپنی نسل کو بچانے کے لیے کہ ہم روزانہ اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے اس کلاس میں ضرور ہر حال میں بھیجیں گے۔ اللہ سے یہ طے کیجیے، ورنہ جانتے ہیں کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا ہماری نسلوں کا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی شہر جس میں آپ بستے ہیں، رہ رہے ہیں، اس کے اطراف میں، اس سے لگے ہوئے آس پاس کے علاقوں میں ایسی بھیانک قسم کی خبریں ہیں کہ زمین پیروں سے کھسک جاتا ہے۔ وہ خاندان جو بہت نیک اور شریف ہوا کرتے تھے، وہ خاندان جن کے یہاں برسوں سے دینداری چلی آ رہی تھی، میرے عزیز بھائیوں، اس خاندان کی بیٹیوں اور بیٹوں نے کفر شرک کی جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ ایجوکیٹڈ ہو رہا ہے، کوالیفائڈ ہو رہا ہے، ایم اے اور بی اے کر رہا ہے، لائر اور جج بن رہا ہے، فکری اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، تھاٹس کے اعتبار سے وہ حق اور صحیح زندگی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی ماں کا باغی بن کر سامنے آتا ہے، کبھی باپ کو ستاتا ہے، کبھی بھائیوں کو ستاتا ہے، اور وہ انسانیت کے سامنے ایک بھیڑیا بن کر آتا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی اس نسل کو بچانے کے لیے الہی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی اس بندے عاجز کا بیان نہیں ہے، قرآن پاک میں خدائی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جہنم آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت کرم اللہ
اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد اے مسلمانوں تم اپنی نسل کو دین کی تعلیم دو اور اس کے ذریعے سے انہیں با اخلاق اور مؤدب بنو۔ مان لیجیے ہم بہت بڑے دیندار ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، بڑی دینداری کے شعور کے چرچے ہیں، پورا ملک ہمیں جانتا ہے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ صاف الہی فیصلہ ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہی آپ کی وہ نسل، یہی آپ کا وہ لخت جگر اور نور نظر جس کے لیے آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، جس بچے ایک ماں کو بے چین کر دیا کرتی تھی، جس بچے کی ایک رونے کی آواز باپ کو بے چین کر دیا کرتی تھی، کبھی دوڑ کر اس ہاسپٹل میں، کبھی دوڑ کر اس ہاسپٹل میں گود میں لیے ہوئے اپنے بچے کو توڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی بچہ کل رب کے دربار میں یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ سنو خدا کا بیان، خدا یہ اعلان کرتا ہے یہی بچے، یہی اولادیں کل قیامت کے دن کہیں گی، کیا کہیں گی؟ ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ دل ہل جائے اور کانپ جائے، کلیجہ تھرا جائے خدا کے اس بیان سن کر۔ کیا عالم ہوگا اس وقت جب یہی بچے دامن پکڑ کر رب کے دربار میں یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے گارجین تھے، یہ ہمارے پیرنٹس تھے جنہوں نے ہمیں دین کی صحیح تعلیم و تربیت نہ دی، اس کی وجہ سے ہم غلط راستے پر چلے گئے تھے۔ اے اللہ، آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی سزا آپ دیں گے اس سے دوگنی سزا آپ ان کو دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اپنی جتنی پھٹکار اور لعنت ہو سکتی ہے ان پر برسائے۔ مر کر نہیں جانا ہے اللہ کے پاس، موت نہیں آنا ہے، ذرا پلٹ کر جائیے، پیچھے دیکھیے اپنے ہی گھر میں، مت دیکھیے دوسروں کو، پلٹ کر جائیے، پیچھے دیکھیے ابو کہاں چلے گئے، امی کہاں چلی گئی، دادا کہاں چلے گئے، دادی کہاں چلی گئی، جو کبھی بڑی محبت سے پیار سے بلایا کرتی تھی کہ میرا پوتا، میرا نواسا، میرا بیٹا، آج وہ کہاں چلے گئے؟ خدا کی قسم بہت جلد ہم بھی پلٹ کر نہیں جانے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہیں پلٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے سب تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی اپنا انجام دیکھ لے گا۔ ایک جھٹکا سارا نشہ ختم کر دیتا ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، عبرت کے ہر سو نمونے، مگر کچھ کو اندھا کیا رنگ و نے، کبھی زور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فسیروا فی الارض
فكان عاقبة الظالمين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اے انسانوں اپنی نگاہوں کو کھولو، دیکھو ہم نے مجرموں کے ساتھ کیا کیا ہے. اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہم ہوش میں آئیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کی آواز کو سنیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اس کے لیے ہم نے آپ سے یہ درخواست رکھی ہے کہ پورا مجمع، ساری مائیں اور بہنیں سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 1 گھنٹے کا جو اسلامی کلاس چلتا ہے مکتب کے نام پر ہماری مسجدوں میں، 10 سال سے جو چھوٹی بچیاں ہوں اور بچے بچپن سے لے کر 55 تک، چاہے جتنے چھوٹے اور بڑے ہوں، یہ سب مسجدوں میں آئے، مسجدوں کے اندر کلاس میں شامل ہوں. جو ہماری بچیاں اسکول اور کالجز میں ہیں، 10 سال سے اوپر کی ہیں، ان کے کلاسز گھروں کے اندر قائم کیے جائیں. ہر 20 گھر پر، ہر 15 گھر پر ایک کلاس قائم کیا جائے. اس کی ذمہ داری انشاءاللہ یہاں کے علماء سنبھالیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں ایسی محنت کیے ایک بچہ اور بچی باقی نہ بچے جو 1 گھنٹے کی کلاس. محنت سب کو کرنا پڑے گا. یہ علماء آپ کے لیے نظام پیش کر سکتے ہیں، تعلیم، لیکن یہ سوچیں کہ یہ سارا نظام یہ سنبھالے، جا کے ساری محنت یہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. پوری سوسائٹی کو بیدار ہونا پڑتا ہے، پوری سوسائٹی کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. اس لیے جتنے مسجد کے مصلی ہیں، جتنے مسجد کے ذمہ داران ہیں، جتنے ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، ماشاءاللہ وہ کئی انداز محنت کرتے ہیں. یہ بھی محنت باقاعدہ مرکز کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ جس طرح ہم گھر گھر جا کر گشت کرتے ہیں، اسی انداز میں گھر گھر جا کر پورے بچوں اور بچیوں کی لسٹ تیار کی جائے، ان کے سارے کلاس تیار کیے جائیں، اور جو اس کا خرچ آئے ہم سب مل کر اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے دین کے نام پر، تعلیم کے نام پر خرچ ہوگا، خدا کی اللہ اس کا کتنا بڑا بدلہ دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ 1 روپے کے بدلے اللہ کتنا بڑا آپ کو انعام دے گا. اس وجہ سے یہ پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو بھی ہمیں فوری طور پر، یہ ایمرجنسی ہے، پلان تو بہت سے رکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ ایمرجنسی ہے، فوری طور پر ہمیں ان 2 چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. 2 کام ہیں، دونوں بہت آسان ہیں. نمبر 1، 20 منٹ آدھے گھنٹے روزانہ اپنے بچوں کو دینا. قسم کھا لیجیے اللہ سے، طے کر لیجیے اللہ سے کہ میں دن بھر کچھ بھی کام کروں، تجارت، بزنس، ملازمت، لیکن میں اے اللہ یہ طے کرتا ہوں آپ کے دربار میں کہ میں روزانہ دین کے نام پر اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دوں گا. اس کے لیے کرنا کیا ہے بتا چکا. دوسرا کام کہ سارے بچے اور بچیوں کے اسلامی کلاسز مکتب کے نام پر جو چلتے ہیں ان کی شروعات کی جائے، اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ ہو. وقت بہت بھیانک شکلوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس رخ کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں آقا نے یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ الا انها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. سن لو اے میری امت، آگاہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، ان قریب ایسے بھیانک فتنے اٹھیں گے جو سخت تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. کتنے بھیانک فتنے ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے کسی فتنے کی زد میں آ کر ایمان کا سودا کر بیٹھے گا اور کفر شرک کی جہنم کی طرف چلا جائے گا. ویمسی مؤمنا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا. پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس دور میں یہ چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا. شام کو آدمی جب گھر آتا ہے تو کیسے فتنے، لیکن میں بس اشارہ کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کو کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ایک قسم کا بھونڈا پن ہے. یہ بھی سکھایا ہے کہ بری بات کو کیسے رکھا جائے. آج
بچوں اور بچیوں کے سب سے بڑا ذریعہ رات کے سناٹے ہی میں استعمال کیا جاتا ہے. جو کچھ آپ حالات سن رہے ہیں بچوں کے بارے میں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ رات سناٹے ہیں. جا کر رات وہ بچی اور بچہ کہاں چلا جاتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ بھیانک ایک قسم کی دنیا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ہماری تنہائی گندی ہو گئی، اگر ہماری تنہائی گندی ہو گئی، خدشہ اس بات کا ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. میں بس اشارہ کر رہا ہوں، زیادہ اس کو اوپن کر کے بیان کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ سمجھ جائیے کہ تنہائیاں کس وقت گندی ہوتی ہیں اور کس وقت ہماری نگاہیں گندی چیزوں کی طرف جاتی ہیں. اس کے بعد پھر گندے خیالات اور خبیث قسم کی وہ شکلیں دل و دماغ میں جب پیدا ہوتی ہیں، خدا کی قسم جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا ہے سب ایک منٹ کے اندر جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بچائیں. اس وجہ سے میں نے آپ کے حوالے یہ کام کیا ہے. انشاءاللہ جب رات میں آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو لے کر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے آقا کی سیرت پڑھیں گے، قبر کے حالات پڑھیں گے، آخرت کی زندگی پڑھیں گے، جہنم کا عذاب پڑھیں گے، گناہوں کا وبال پڑھیں گے، جنت کا انعام، جنت کا شوق دلائیں گے. آپ جانتے ہیں بچے کیسے تیار ہوں. سلام ہو غزہ کی اس سرزمین پر، سلام ہو فلسطین کے ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر جنہوں نے آج کی اس دنیا کے اندر پوری دنیا کے سامنے بچے اسلامی اور ایمانی کیسے ہوتے ہیں اس کا عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے. ابھی 5 دن پہلے ایک چھوٹے بچے کا کلپ آیا. اس بچے سے اینکر سوال کر رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ این تريد ان تذهب، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ الى ابی الى ما ذهب الیہ ابی، کہ میں وہی جانا چاہتا ہوں ہاں میرے والد گئے ہیں. کہا این ابو، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کہا استشہد، وہ شہید ہو گئے. کہا اب وہ کہاں ہیں؟ کہا پھر جنت. اس کے بعد کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم بھی وہیں جانا چاہتے ہیں. اس نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے اپنے معصومانہ انداز میں کہا کہ جب میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو وہاں چاکلیٹ کھاؤں گا، آئس کریم کھاؤں گا اور تو اچھی اچھی ڈشیں وہاں ملیں گی. کیسا ماں نے تربیت کی ہے کہ بچے میں بچپن سے شہادت کا شوق، جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق. کیوں؟ اس لیے کہ ان ماں نے آپ جا کر دیکھے خیمے کے اندر جہاں رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، علاج کے لیے دوا نہیں، ٹوٹے ہوئے اڑتے ہوئے خیمے. لیکن سلام ان ماؤں پر فجر کی نماز کے بعد بچیوں لے کر بیٹھتی ہیں. 2-3 گھنٹے ان کے سامنے جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، شہادت کا مقام، اللہ کے نبی کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے اخلاق اتنے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بچپن سے سارے کانسیپٹ ان کے کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک پر اٹیک کیا گیا. اٹیک کرنے کے 3 دن کے بعد اس بچے کو ہوش آیا اور ہوش آتے ہی وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ واللہ اے میرے اللہ، اے میرے آقا، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں. یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جو کام کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے. انشاءاللہ یہ طے کریے کہ ہم دونوں کام شروع کر دیں گے. تیسرا کام میں بہت آسان کر کے اس کو بتا رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ تیسرا کام اتنا اہم، اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کام کو آپ نے کر دیا سنجیدگی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ بشارت ہے، اللہ کی طرف سے یہ مژدہ ہے کہ اللہ دنیا میں
فوری طور پر تمہاری تائید فرمائیں گے، مدد کے دروازے کھول دیں گے، نصرتوں اور سچ کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ الہی اعلان ہے۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ ہم اور آپ جس محلے میں، جس سوسائٹی میں، جن علاقوں میں رہتے ہیں، یہ طے کریں ہم اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اور جہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جو ہمیں شریعت کی بات، اچھی بات ہے، ہم جا کر گھر گھر، در در دستک دے دے کر دوسروں کو بتائیں۔ اور جو بری بات ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، جو بگاڑ، جو کرپشن، جو غلط کام، جو جرائم ہمارے محلوں میں ہو رہے ہیں، ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، بہت جلد اللہ کی مدد زمین پر اتر جائے گی اور بہت جلد اللہ فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہمارا نماز پڑھنا کافی ہے، ہم دیندار ہو جائیں بس یہ کافی ہے، خدا کی قسم ہرگز ہمارا دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ سوچیں جب بنی اسرائیل جن پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں تھی، جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی کو ہلاک کر دو، الٹ دو، جبرائیل امین جب پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک آدمی، اس نے برسوں سے پر جھپکنے کے برابر اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ فوراً اللہ کے پاس واپس گئے اور کہا یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں تو آپ کا ایک اتنا نیک، اتنا شریف، اتنا پرہیزگار بندہ ہے کہ اس نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کیا کہا کہ چھوڑ دو اس بستی کو، رہنے دو، اس بستی کو عذاب مت دو۔ عجیب و غریب بات اللہ نے کہی۔ اللہ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہ، پہلے اسی کے اوپر اس بستی کو پلٹو اور پھر اس کے بعد پوری بستی کو الٹ دو۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ قَطُّ فِيَّ، اس لیے کہ اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، جرائم ہوتے رہے، معصیت اور خدا کی نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے ماتھے پہ شکن نہ پڑی، یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آقا نے اسی بات کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، قسم کھا کر والذی نفس محمد بیدی، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے میری امت لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اے میری امت تم ضرور بالضرور اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں اچھی بات دوسروں کو پہنچاتے رہنا اور بری باتوں سے، کرپشن سے، بگاڑ سے، نافرمانی سے دوسروں کو روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو سنو، اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب مسلط کریں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس وجہ سے میرے یہ صرف جماعت کا کام نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی ہے۔ ہرگز خدا کی قسم یہ صرف جماعت کا کام نہیں ہے، آقا کے ہر امتی کا یہ کام ہے کہ جو اسے ایک بات بھی صحیح معلوم ہے وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک دوسروں تک وہ بات پہنچا نہ دے۔ اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں انشاءاللہ ایسی فل ہوں گی کہ مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جن علاقوں میں لوگوں نے فیصلہ کیا، بعض علاقوں میں یہ بات رکھی گئی کہ اجتماعی کوشش کی جائے کہ پورے افراد محلے کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں سب مسجدوں کے اندر باجماعت نماز پڑھیں،
बस इमाम साहब ने ऐलान किया और सबको रोका, और उन्होंने सबको रोकने के बाद काम तकसीम कर दिए। आप इस गली से आते हैं, आपका काम यह है कि 5 मरतबा जब भी आप अपने घर से मस्जिद तशरीफ लाएं, अच्छे अंदाज में मोहब्बत के साथ सिर्फ कहते हुए चले आए। ये कोशिश लोगों ने शुरू की। जिस मस्जिद में फजर की नमाज में सिर्फ 20 और 22 लोग हुआ करते थे, वहां 250 लोगों के करीब फजर की नमाज में लोग हो गए एक हफ्ते के अंदर। लेकिन ये एक इज्तिमाई कोशिश हो, सब बेचैन हो जाए कि हमारे मोहल्ले में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, जहां भी हमें कोई आदमी मिलेगा अजान के वक्त हम उसकी मन्नत समाजत करेंगे, उससे कहेंगे, चाहे चौपालों में हो, चाहे के अड्डों पर हो, चौराहों पर हो, जहां भी हो, एक इज्तिमाई ऐसी कोशिश हो कि पूरे मोहल्ले के अंदर एक हंगामा हो जाए। हर नमाज के वक्त सिर्फ चंद दिन ये मेहनत कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पूरे मोहल्ले की सूरत हाल तब्दील हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये हमारे नबी की वो जिम्मेदारी है जो आका ने हम सब हवाले की है। बड़ी उम्मीद से आप बड़े ईमान अपनी उम्मत के हवाले की है। खुदा के लिए मेरे अजीज भाइयों, हम और आप अपने आप संभाले, अपनी नस्लों को संभाले, अपने बच्चों और बच्चियों को संभाले। उसके लिए ये एक्शन प्लान है, ये अमली चीज है, ये करने के काम है बहुत आसान से, जो हम में से हर एक कर सकता है। अगर नहीं करेंगे तो खुदा के यहां हम सबसे बड़े मुजरिम बनकर खड़े होंगे। इसलिए खुदा के लिए इन तीनों बातों को अपने दिल व दिमाग में लीजिए और ये तय करिए कि इंशाअल्लाह हम हक की आवाज सब कहीं पहुंचाएंगे, अपनों को भी पहुंचाएंगे, गैरों को भी पहुंचाएंगे, बिरादरान वतन तक पहुंचाएंगे। कट्टर से कट्टर दुश्मन हो उसे भी हक की बात हम पहुंचाएंगे। मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, उखुवत के साथ, भाईचारे के साथ, अदल इंसाफ के साथ हम ऐवानों तक भी, पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद तक भी हम हक की बात पहुंचाएंगे। आप आका का ये काम करना शुरू करें, तब्दीली ऐसे आएगी, इनकलाब ऐसा आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो हदीस जो आका ने जिसकी पेशन गोई की थी वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिन वला गबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल इस्लाम। फिर इस रुए जमीन पर कोई कच्चा और पक्का घर बाकी नहीं बचेगा जहां अल्लाह हक की आवाज को पहुंचा न दे। बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन और ज़ुल्ली ज़लील, इज्जत वाले इज्जत के साथ आएंगे, जलील भी नाक रगड़कर उसी तरफ आएंगे, मजबूर होकर पनाह लेंगे। ये खुदाई फैसला है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। बस रुकावट ब्रेकर कहां है? हमारी गफलत की वजह से, हमारी कोताही की वजह से। हमने जो गफलत की चादर और रखी है इसे उतार कर फेंकिए, मैदान में आइए, अमली कदम बढ़ाइए। फिर ऐसे ऐसे लोग तब्दील होंगे जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। हजरत उमर के बारे में कौन सोच सकता है? नऊज़ुबिल्लाह, वो तो आका को कत्ल करने के लिए जा रहे। मालूम है ना वाकया, सुना है वाकया सबने। नऊज़ुबिल्लाह, इतना गंदा फैसला किसी ने भी मक्के में नहीं किया था कि वो आका को कत्ल करने के लिए जा रहा। गए और रास्ते में एक सहाबी मिले, देखा तेवर आसमान पर है, पूछा कहां उमर? कहा बस आज किस्से को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि जिस चराग को गुल करने के लिए तुम चले हो उसकी रोशनी तुम्हारे घर में पहुंच चुकी। बस वो गुस्सा घर के बजाय इधर सीधे दनाते हुए अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो हजरत खब्बाब कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। आवाज सुनी हजरत उमर की। जलाली आदमी थे, जमाने जाहिलियत से इनका जलाल मशहूर था। वो छुप गए जल्दी से। बहन ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला कहा असबौती या अदू अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू अपने मजहब से फिर गई? तो बहन ने कहा भाईजान अगर वो हक और सच हो तो बस इतना कहना था कि जोर से एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा कि रुखसार से खून बहने लगा। बहन ने कहा कि भाईजान आपसे जो हो सकता है कर लीजिए, लेकिन जिस हक को हमने पाया है अब हम नहीं छोड़ सकते।
تھوڑی دیر میں جب مار پیٹ کا سلسلہ ختم ہوا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا اچھا ذرا وہ لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی, کیا ہے وہ؟ بہن نے کہا نہیں ایسے میں نہیں دے سکتی ہوں, آپ پہلے پاک صاف ہو جائیں, اس کے بعد میں اپنے رب کا پاک کلام آپ کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں. غسل کیا, پاک و صاف ہو کر آئے, اور وہ ورق جس میں وہ پڑھا رہے تھے وہ ورق انہیں دیا گیا. اور آج پہلا دن ہے, آج حق کی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرانے جا رہی ہے. آج حق کا پیغام عمر کے کانوں کے اندر پہلی مرتبہ جا رہا ہے. پڑھا صرف چند آیتیں, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. چند آیتیں پڑھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ بالکل یہ برحق اور سچ چلا. بدل گیا عمر کا دل, بدل گئے ان کے جذبات, ساری دشمنی ختم. پوچھا کہاں ہے این رسول اللہ, این حبیب اللہ, این محمد, کہاں ہے رسول اللہ محمد, مجھے لے چلو ان کے پاس. خدا کی قسم, جس طرح اس دور میں عمر جیسا دشمن رسول بدلا تھا, آج بھی اگر حق کا یہ پیغام ان دشمنان اسلام تک پہنچایا جائے گا, بہت سے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نہ جاننے کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے, مس کنسپشن کی وجہ سے اسلام کے خلاف دشمنی کے شعلے بھڑک رہے ہیں, خدا کی قسم یہ پلٹ کر حق کی طرف آئیں گے اور کہیں گے ببانگے دہم آمنا برب العالمین, آمنا بان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن جرم ہمارا ہے کہ ہم نے حق کی آواز ان لوگوں تک نہیں پہنچائی ہے. اس لیے اس جرم سے توبہ کریے, اللہ کے سامنے معافی مانگیے, اور ان تین کاموں کو آج سے شروع کر دیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نسلیں بدلیں گی, بدلیں گے, علاقے بدلیں گے, اور ہماری پوری فضا بہت ہی پاک صاف ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی, اور تمام قابل احترام ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول بھی فرمائے, اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.